بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ کہانی ایک ایسے دور کی ہے جب ایک گاؤں میں ایک اللہ کے نیک بندے کا نام بہت مشہور تھا۔ لوگ اس کی دیانتداری، پرہیزگاری اور عاجزی کے سبب اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک عورت تھی جو اس نیک بندے سے حسد کرتی۔ اس کا نام زیبا تھا اور وہ دولت کی ہوس میں مبتلا رہتی۔ اس نے سوچا اگر اس نیک بندے کی بدنامی کر دی جائے تو وہ بھی لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا اور اس کا نام بھی بدنام ہو جائے گا۔ زیبا نے اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے ایک مکار شخص جوید کو ساتھ ملا لیا۔ جوید بھی اپنے برے ارادوں میں زیبا کے ساتھ تھا اور اس نے طے کر لیا وہ ہر ممکن طریقے سے اس اللہ والے کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک رات زیبا اور جوید نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ اس نیک بندے کو جھوٹے الزام میں پھنسائیں گے اور اس کا نام لوگوں میں بدنام کر دیں گے۔ زیبا نے جوید سے کہا، ہم ایک ایسا جال بچھائیں گے کہ کسی کو بھی شک نہ ہوگا اور وہ ہماری باتوں کو سچ سمجھیں گے۔ اگلے دن زیبا گاؤں میں گئی اور لوگوں کو باتوں باتوں میں بتانے لگی کہ نیک بندہ اصل میں کوئی دیانتدار نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جوید نے بھی اس افواہ کو بہت زیادہ پھیلایا اور بڑھایا اور گاؤں میں طرح طرح کی باتیں پھیلانے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ جس شخص کو وہ نیک سمجھتے تھے اس کے بارے میں ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ پھر ایک دن زیبا نے جوید سے کہا کہ وہ اس نیک بندے پر جھوٹا الزام لگا دے گا، اس نے اس کی بکری چرائی ہے۔ جوید نے رضامندی ظاہر کی اور دونوں نے مل کر ایک کہانی بنائی کہ کیسے اس اللہ والے نے زیبا کی بکری چرا لی۔ یہ بات جب گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ حیران رہ گئے اور اللہ والے سے پوچھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ زیبا نے لوگوں کے سامنے جھوٹا قصہ بنایا اور اس پر الزام لگایا اور جوید نے گواہی دی۔ الزام کی شدت نے لوگوں اور گاؤں میں ہلچل مچا دی۔ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے ہمیشہ سچائی، نیکی کی بات کی ہے اس پر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ گاؤں والوں میں کچھ ایسے بھی تھی جو دل سے اس اللہ والے کو بے گناہ مانتے تھے، لیکن زیبا اور جوید کی باتوں نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ زیبا نے لوگوں کے سامنے روتے ہوئے کہا، یہ بکری میری امانت تھی اور دیکھو کیسے میری محنت کی کمائی کا حق مجھ سے چھینا گیا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسا دکھ اور درد تھا کہ سب کے لوگوں کے دل پیس گئے۔ جوید نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمیں ایسے لوگوں کو گاؤں میں نہیں رہنے دینا چاہیے جو ہماری محنت کا پھل ہم سے چھین لے۔ لوگوں کی سوچیں تیزی سے بدل رہی تھی، ہر کوئی حیران تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اس موقع پر وہ نیک بندہ بولا، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن اگر تم سب کو میرے بارے میں شک ہے تو تم میرا امتحان لے لو، مگر یاد رکھو اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کی آواز میں یقین اور ایمان کی شدت تھی، لیکن زیبا اور جوید مطمئن کھڑے تھے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے۔ زیبا نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اگر میری بکری کسی معجزے سے بولنے لگ جائے اور خود کہے کہ اسے کس نے چرایا ہے تو کیا تم سب مانو گے؟ لوگ حیران ہوئے کہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن جذبات میں بہتے ہوئے انہوں نے اتفاق کیا۔ اچانک خاموشی کو توڑتے ہوئے گاؤں کے کونے سے ایک عجیب آواز آئی، ایک بکری کی طرح کی آواز، لیکن جیسے وہ انسانی الفاظ بولنے لگی ہو۔ سب حیران اور پریشان ہو گئے اور اس سمت کی طرف دوڑ پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ لوگوں کے سامنے وہی بکری تھی جس کا ذکر زیبا نے کیا تھا۔ وہ بکری صاف صاف کہنے لگی، میرے مالک کو جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ بکری کی آواز نے پورے گاؤں کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ ہر شخص حیران کھڑا تھا، یہ کیسا معجزہ ہے؟ بکری بولنے لگی، میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک نشانی ہوں تاکہ تم سب کو سچائی کا رستہ دکھاؤں۔ یہ نیک بندہ جسے تم سب پر شک کر رہے ہو اللہ کا سچا بندہ ہے، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور ہمیشہ سب کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ گاؤں والے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بکری کی باتیں سن رہے تھے۔ بکری نے مزید کہا، میرے مالک کو جھوٹا
الزام میں پھنسانے والے مجرم یہ دونوں ہیں، زیبا اور جاوید، جنہوں نے حسد نفرت کے باعث اس نیک بندے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیبا اور جاوید کا رنگ تو فاق ہو گیا، ان کے چہروں سے شرمندگی اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ لوگوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو سب کو ان کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے، وہ سمجھ گئے تھے انہوں نے ناحق ایک اللہ والے پر شک کیا ہے۔ بکری نے بات جاری رکھی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم سب کو سچائی دکھا دی ہے۔ یاد رکھو، جب کسی نیک انسان پر الزام لگایا جاتا ہے تو اللہ خاموش نہیں رہتا، سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ لوگوں نے اس اللہ والے کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور وہ نیک بندہ مسکرا کر انہیں معاف کر دیا۔ زیبا اور جاوید کو گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کے اور خلاف جھوٹ نہ بول سکے۔ گاؤں والوں نے اس نیک بندے کی بہت عزت کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اب زیبا اور جاوید کے دل میں بہت زیادہ رنج و غم تھا اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ تھی، لیکن زیبا اور جاوید کے دل میں ابھی بھی شک مایوس کا زہر بھرا ہوا تھا۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد تو وہ اور دشمن ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بہت پریشان اور بدحواس تھے۔ زیبا کی آنکھوں میں غصے اور مایوسی کے اثار تھے۔ اس نے جاوید سے کہا، یہ نیک بندہ کیسے ہمیشہ بچ جاتا ہے؟ ہم نے اتنی محنت کی، اتنا اچھا منصوبہ بنایا، پھر بھی ناکام رہے۔ جاوید نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، یہ سب اللہ کی مرضی تھی زیبا، شاید ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ زیبا نے نفرت سے جواب دیا، میں اسے کبھی نہیں مان سکتی، اس نے نیک بندے کو میں یوں آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گی، ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا، اسے کس طرح شکست دی جائے۔ اس واقعے کے بعد اللہ والا مزید مقبول ہو گیا، لوگ اس کے پاس آ کر اپنی دعاؤں اور مسائل کا حل کرواتے، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا اور لوگوں کو ایمان صبر کی تلقین کرتا۔ لیکن زیبا اور جاوید نے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے اور ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس بار انہوں نے سوچا کہ وہ اس نیک بندے کے خلاف جادو کا استعمال کریں گے۔ زیبا اور جاوید ایک جادوگر کے پاس گئے جو مشہور تھا، اس کے پاس خطرناک علم تھا۔ انہوں نے اسے رقم دے کر وہ کسی طرح اس اللہ والے کو نقصان پہنچائے۔ جادوگر نے کچھ عجیب و غریب عمل کیے اور زیبا کو کچھ ہدایات دی۔ اس نے کہا، اگر تم یہ عمل کر لو تو اس نیک بندے کو برباد کر سکتی ہو۔ زیبا نے جادوگر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں مقصود مقامات پر تویز گاڑے اور اس نیک بندے کے گھر کے قریب جا کر اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اب اس بار اللہ کا نیک بندہ اس کی چال میں ضرور پھنسے گا، مگر اللہ والے کو خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ کوئی اس کے خلاف جادو کر رہا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ اللہ والے نے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی اور اس کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں تبدیلی محسوس کی اور اللہ سے رہنمائی کی دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس پر اپنی رحمت کی چادر تان لی۔ اگلی صبح جب زیبا اور جاوید گاؤں میں آئے تو انہوں نے دیکھا لوگ پہلے سے بھی زیادہ محبت اور عقیدت سے اللہ والے کے ارد گرد جمع ہے اور اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر زیبا اور جاوید کا حسد اور بڑھ گیا۔ اب تو زیبا کے دل میں غصہ ابل رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی اور اس جاوید کے ذریعے لوگوں کو یہ کہانی سنانی شروع کی، لیکن نیک بندے کا جادو بھی ہے اور وہ جادو کی مدد سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جاوید نے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں کو اب اس پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے جب زیبا کی باتیں سنی تو انہوں نے جواب دیا، اللہ والا جادو نہیں بلکہ نیک عملوں اور سچائی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ ہم نے اس پر شک کیا اور اللہ نے ہمیں حقیقت دکھائی، اب ہم دوبارہ اس پر شک نہیں کریں گے۔ گاؤں والوں کا اعتماد اور اللہ والے کے لیے محبت دیکھ کر زیبا اور جاوید کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ دونوں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ وہاں سے چپ چاپ چل دیے۔ اس سبق سے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی جادو، سازش یا برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سچائی اور نیکی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائے۔ ہمیں حسد اور نفرت سے بچنا چاہیے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت اور پاکیزگی سے بھرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔